مسکین اور کم طبقہ جس کے پاس زیادہ مال دولت نہیں تھی، وہ لوگ 500 سال پہلے امیروں سے مالداروں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 500 سال کا فرق ہے، آپ اندازہ لگا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا استقبال ہے مجلس رمضان میں، اور آج انشاءاللہ 25ویں نشست ہے، حلقہ 25۔ آج ایک ریمائنڈنگ چیز جو ڈالنا ہے، ماشاءاللہ سے بخوبی ہم دیکھتے ہیں مساجد تہجد گزار اور شب قدر کو تلاش کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالی حقیقت میں مخلص بندوں کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ اس رات کو پائے اور مغفرت بھی حاصل کرے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو ان میں شامل کرے۔ معاملہ دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ نیک کام، نماز، روزے، دعا، شب قدر کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ ایک نیکی حاصل کر کے جانا چاہتا ہے، اور یہی چیز کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، تاکہ یہ نیکی سے ہم جنت میں نہیں جاتے، نیکی سے اللہ کی رحمت کو پاتے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام پوچھے، اللہ کے نبی کیا آپ بھی؟ ولا انت یا رسول اللہ؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمہ، صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں آ جائے تو اللہ اس کے رحم و کرم سے ہم کو جنت میں داخلہ دیتا ہے، نہیں تو ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں۔ اللہ کے نعمتیں جتنے انہیں دیا ہے اس کے مقابلے ہم شکر گزار بندے نہیں بن سکتے اگر اس کو دیکھا جائے۔ صرف ہمارے عمل اور کوشش، فرائض انجام دے کر کچھ نفلی امور کرتے ہوئے چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی نگاہ ہم پر پڑ جائے، اور یہی چیز کے طلبگار ایمان والے اپنی روز کی نماز میں، دعا میں، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی دعائیں کو قبول کرے۔ مگر دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ دنیا سے جب نیکی کو طلب کرے تو اس کے اندر کچھ اور چیز سے کمی پیشی کرنا ضروری ہے، یعنی کہ یہ چیز کو زیادہ حاصل کرو کیونکہ وہ توشہ ہے اور تقوی آپ کا سفر میں کام آنے والا ہے، نیکیاں صالحات۔ دوسری چیز جس سے ہلکا کرنا ہے بوجھ، وہ چیز کو بھی غور کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر دینی کلاس چل رہی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ اٹھ کر سر سے پوچھا اور کہا، سر ذرا ہمیں بتائیے کہ آخرت کا حساب کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا چیز لائے تو کامیاب ہوتے، کیا چیز کرے تو فیل ہوتے، یعنی کہ اس کا ایک ایگزامپل چاہیے۔ تو سر ایک پریکٹیکل ایگزامپل دینا پسند کیے بچوں کو، تو کلاس میں 20-25 بچے ہیں، ہر ایک کو بلائے، یہ آپ 1000، آپ 1000، آپ 1000، آپ 1000، آپ 500، 800، 900، 700، 300، 200، اور یہ بچہ جب آیا اس کو صرف ایک 50 روپے دیے، تو سر بول دیے کہ جاؤ، کل آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ اس کا حساب دینے آ جاؤ۔ تو بچے سوچے کہ بہت بڑا آسان ہوم ورک ہے اور اس میں خرچہ بھی الحمدللہ پاکٹ منی بھی جیب میں آ گئی۔ دوسرے دن جب آئے اور یہ بچہ برا مان چکا ہے کیونکہ دوسرے ساتھیوں کو ہزاروں میں ملے اور اس کو صرف 50 روپے دیے گئے، تو سر دوسرے دن ایک سرپرائز پوائنٹ رکھے تھے۔ کیا رکھے تھے کہ کلاس کو باہر گارڈن میں لیے، وہاں پر کچھ لکڑی جلا کر وہاں پر ایک سٹینڈ رکھے جو کہ سٹیل کا، اور اس سٹینڈ کے اوپر ہر بچے کو بلائے اور اس کو کہے کہ بنا شوز پیتابوں سے ہی ٹھہر کر آپ بتائیے آپ اس کو کیا کیا خرچ کریں۔ تو ہر بچہ آ رہا ہے اور وہ کیونکہ گرم ہو چکا تھا تو ٹھہر رہا ہے اور پیروں کو نیچے اوپر بے چینی سے جلدی جلدی میں یہ دیا، ادھر اتنا خریدا، ادھر، تو جتنی دیر ہوئی اتنا پیر اس کے جل کے گرم ہو رہے تھے۔ بعض لوگ حساب بنا دیے بغیر کود جا رہے تھے۔ یہ بچہ جیسا آیا اس نے چڑھا اور کہا، میں یہ 50 روپے میں میں غریب کو ایک صدقہ کیا اور ایک روٹی خریدا اور ایک فلان خریدا، اتر گیا۔ سر نے وہ بچے کو جو برا مانا تھا کل کے دن کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اس کو بتائے اللہ تعالیٰ کبھی کوئی چیز روکتا ہے تو آپ کی بہتری کے لیے روکتا ہے۔ کل کے دن پریشانی میں جو لوگ آئیں گے وہ جتنا دنیا کو سمٹتے اور حلال حرام تمیز کرے بغیر اس کو لوٹتے رہے،
ان کا حساب بھاری رہیں گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے کہ مسکین اور کم طبقہ جس کے پاس زیادہ مال دولت نہیں تھی، وہ لوگ 500 سال پہلے امیروں سے، مالداروں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ 500 سال کا فرق ہے، آپ اندازہ لگا سکتے۔ اور ایک چیز آپ غور کر سکتے کہ آپ اور ہم دنیا میں آئے اور کچھ چیز لے کر نہیں آئے، ہم یہاں پر ہر چیز کے لیے لڑے، محنت کرے، جھگڑا کرے، لیے لوٹے، حرام حلال کمائی، محنت، مزدوری سب کچھ کر کے جمع کر کے اکٹھا کرے، بہت سی چیزیں، گھراں، گاڑیاں، کپڑے، کھانے پینے، بہت کچھ جمع کیے۔ پھر جتنی محنت کر کے جمع کی، یہ سارے چیزوں کو چھوڑ کر اکیلے جائیں گے۔ پھر جانے کے بعد یہ سارے چیزوں کا حساب آپ کو وہاں دینا پڑے گا۔ کتنی بڑی تکلیف کی بات آپ اور ہم اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ حالانکہ اگر زندگی میں گزارے تو جتنی یہاں کی ضرورت ہے اتنی لیجئے، کوئی بری بات نہیں ہے، مگر جتنی آخرت میں ضرورت پڑتی ہے اس کو مت بھولیے، کیونکہ وہاں کی ضرورت آپ کو شدید ہے، کیونکہ وہ پرماننٹ اسٹے ہے، یہ تو کرایہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم کو دنیا کی غفلتوں سے بچائے اور آخرت کی اور دنیا کی بھلائی اور نیکی اور کامیابی سے جڑائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔